علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحوی شریف کا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ باب الصلاۃ فی اعطان الابل، یعنی اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ اس سلسلے میں امام طحاوی نے اس باب کو مرتب کیا ہے۔ اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں فقہا کے جو اختلافات ہیں ان کو پہلے ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل یعنی حنابلہ، ان کے یہاں اور ان کے علاوہ حسن بصری ہیں، ابو ثور وغیرہ ہیں، ان حضرات کے نزدیک اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کی ایک روایت کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اونٹوں کے باڑے میں نماز مکروہ تحریمی کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں ایک قول یہ ہے کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ فریق اول ہیں، یعنی حنابلہ کے یہاں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، جبکہ دوسرا قول ہے احناف، مالکیہ اور شوافع اور جمہور فقہاء اور محدثین کا۔ ان حضرات کے نزدیک اونٹوں کے باڑے میں نماز مکروہ نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ اور فریق ثانی کی تائید کو امام طحاوی نے یہاں پیش کیا ہے، اور فریق اول کے قول کی مرجوحیت کو امام طحاوی نے ثابت کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم فریق اول کی طرف سے جو دلیل پیش کی گئی ہے اس حدیث کو ہم ایک مرتبہ پڑھتے ہیں۔ حدیث کا مضمون یہ ہے: نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ فی سبعۃ مواطن فی المزبلۃ والمجزرۃ والمقبرۃ وقارعۃ الطریق والحمام ومعاطن الابل وفوق بیت اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مقامات پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ مزبلہ یعنی کچرا وغیرہ جہاں ڈالتے ہیں، والمجزرہ یعنی بچڑ خانہ جہاں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، مقبرہ قبرستان، وقارعۃ الطریق راستوں میں، عام شاہراہوں پر، حمام یہ واضح ہے، ومعاطن الابل اور اونٹوں کے باڑوں میں، وفوق بیت اللہ اور خانہ کعبہ کے اوپر۔ یہ حدیث ہے حضرت ابن عمر کی۔ تو اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث کا مضمون ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یہ برا بن عازب کی حدیث ہے۔ ایک شخص نے حضور سے عرض کیا: اوصلی فی مرابض الغنم؟ قال نعم۔ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت پوچھی تو آپ نے فرمایا ہاں پڑھ سکتے ہو۔ پھر فرمایا توضؤ من لحومها، کہ بکری کا گوشت کھا کے ہمیں وضو کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ قال اصلی فی معاطن الابل؟ قال لا۔ تو اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی جب اجازت طلب کی گئی تو حضور نے منع فرما دیا۔ اسی طریقے سے ایک تیسری حدیث یہاں حضرت ابو ہریرہ کی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے: اذا لم تجدوا الا مرابض الغنم ومعاطن الابل فصلوا فی مرابض الغنم ولا تصلوا فی معاطن الابل، یعنی جب تم اونٹ اور بکریوں کے باڑوں کے علاوہ کوئی دوسرا مقام نماز کے لیے نہ پاؤ تو پھر ایسی صورت میں تم بکریوں کے باڑے میں تو نماز پڑھ لو، ولا تصلوا فی معاطن الابل، لیکن اونٹوں کے باڑے میں نماز مت پڑھو۔ اور اسی قسم کی اور 2 روایتیں حضرت جابر بن سمرہ سے ایک روایت ہے، اور اس کے بعد عبداللہ بن مغفل سے ایک روایت ہے۔ تو یہ مختلف صحابہ اکرام سے امام طحاوی نے فریق اول کی تائید میں روایتیں ذکر کی ہیں۔ ان تمام روایتوں کا پھر امام طحاوی نے جواب دیا ہے۔ میں اس کا خلاصہ پہلے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ روایتیں ہم پڑھے جو میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان تمام روایتوں میں حضور نے صاف فرمایا کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز مت پڑھو، ولا تصلوا فی اعطان الابل۔ ہم ایک حدیث کو لے لیتے ہیں۔ تو فریق اول نے ان حدیثوں کی بنیاد پر یہ قول کیا کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل کے قول میں یہاں تک بات آئی ہے کہ ان اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔
نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ اب اس کے جواب سنیے۔ امام طحاوی نے فریق اول کی روایات کے 2 جواب پیش کیے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ دیا ہے کہ ان حدیثوں میں جو نماز پڑھنے کی ممانعت آئی ہے کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز مت پڑھو، تو ان حدیثوں کے معانی میں علماء کا اختلاف ہے۔ علماء کا اختلاف ہے، یعنی اس کا ایک خاص معنی متعین نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ اونٹ چرانے والے جو ہوتے ہیں ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اونٹوں کی قریب میں بیٹھ کر قضائے حاجت کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے انہیں پردہ حاصل ہو جائے۔ اسی طرح اونٹوں کے باڑے میں جو ہے وہ چھوٹی طہارت بڑی طہارت کا اہتمام کر لیتے ہیں، جبکہ بکریوں کے جو چرواہے ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ اس مقام کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ یہ ایک معنی بیان کیا گیا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں جو اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت دی، تو علماء نے ان حدیثوں کے معنی میں کلام کیا ہے اور حضور نے جس وجہ سے جس سبب سے ممانعت فرمائی ہے اس سبب میں اختلاف کیا ہے۔ تو حضور کی ممانعت کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اونٹوں کے جو چرواہے ہوتے ہیں ان کی یہ عادت ہے کہ وہ اونٹوں کے قریب میں ہی قضائے حاجت کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے وہ جگہ نجس ہو جاتی ہے، جبکہ بکریوں کے چرواہوں کی عادت نہیں ہے، وہ اس کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضور کی ممانعت کی وجہ یہ ہے اور حضور کی منع کرنے کا سبب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نجاست کی وجہ سے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے جو اونٹ چرانے والوں کی عادت ہوتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے۔ تو پتہ اس سے یہ چلا کہ حضور کی جو ممانعت ہے وہ اس لیے نہیں کہ مطلق اونٹ کی وجہ سے حضور نے ممانعت ارشاد فرمائی ہو، بلکہ یہ ممانعت اس لیے ہے کہ وہ مقام نجاست ہے، اور مقام نجاست میں ہر حال میں ہر جگہ، چاہے اونٹوں کا باڑا ہو یا بکریوں کا باڑا ہو یا خالی میدان ہو، مقام نجاست اگر ہے تو ہر جگہ جہاں نجاست ہے وہاں نماز ممنوع ہے۔ اس میں اونٹوں کے باڑے کی کوئی خصوصیت نہیں اور بکریوں کے باڑے کو بھی اس میں کوئی امتیاز نہیں۔ اسی معنی کو امام شریک بن عبداللہ وغیرہ نے معتبر قرار دیا ہے۔ حضرت شریک نے اسی معنی کو بیان کیا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ جو حدیثیں آپ نے پیش کی ممانعت والی، تو ممانعت کی وجہ اونٹ نہیں ہے، بلکہ ممانعت کی وجہ وہ نجاست ہے کہ جو اونٹوں کے چرواہوں کی عادت ہوتی ہے، اور بکریوں کے بارے میں حضور نے جو اجازت دی اس کی وجہ یہ ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ بکریوں کے چرواہے جو ہیں وہ اس قسم کی عادت نہیں رکھتے ہیں، وہ صاف صفائی کا اہتمام رکھتے ہیں۔ تو ممانعت کی وجہ اونٹ کا باڑا ہونا نہیں، اسی طریقے سے اباحت کی وجہ بکریوں کا موجود ہونا نہیں، بلکہ اس عادت کی بنیاد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا۔ تو ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی یحییٰ بن آدم، ان سے ایک معنی امام طحاوی نے نقل کیا ہے، وہ یہ کہ اونٹ جو ہے یہ ایک کینہ پرور جانور ہوتا ہے، اور یہ کبھی موقع پا کر انسان پر حملہ کر بیٹھتا ہے، اور جس پر حملہ کر دیتا ہے ظاہر سی بات ہے اس کی ہلاکت یقینی ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے حضور نے اونٹوں کے بارے میں فرمایا فَإِنَّهَا جِنٌّ مِّن جِنٍّ خُلِقَتْ، یعنی اونٹ سرکش جن ہیں، ان کو جنات و شیاطین سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اونٹوں میں جنات و شیاطین کی صفات پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا الابل اوابل کاوابل الوحشی، الابل اوابد کاوابد الوحشی، یعنی وحشی جانوروں کی طرح اونٹ انسان سے بدک جاتا ہے اور حملہ کرتا ہے۔ اس خطرے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممانعت فرمائی، باقی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ چنانچہ یحییٰ بن آدم نے اسی معنی کو بیان فرمایا ہے۔ تو اب یہ
سبب کے اندر یعنی ممانعت کے سبب کے اندر دو چیزیں آ گئیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اونٹوں کے چرواہے، اونٹوں کو چرانے والے وہیں قضائے حاجت کرتے ہیں، تو چونکہ وہ مقام نجس ہو جاتا ہے، اس نجاست کی وجہ سے حضور نے منع فرمایا۔ دوسرا سبب جو یحییٰ بن آدم نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ چونکہ اونٹ یہ سرکش ہوتا ہے، اور اگر اس کے قریب کوئی شخص نماز پڑھا تو ایسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ اس پر حملہ کر دے، تو اس حملے کی وجہ سے حضور نے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ دو سبب یہاں پر انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اب اتنے کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ لہذا ان حدیثوں استدلال ممانعت پر اس لیے کہ وہ اونٹوں کا باڑا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اب ترجمہ کر لیجئے۔ پہلی حدیث، اب سند کے ساتھ باضابطہ ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ امام طحاوی نے آگے چل کر ایک کی تیسری توجیہ بھی بیان کی ہے، پھر اس کے فساد کو ظاہر کیا ہے۔ دیکھیے، باب الصلاۃ فی اعطان الابل، اونٹوں کے باڑوں میں نماز پڑھنے کا حکم کا باب۔ حدثنا یزید بن سنان وصالح بن عبد الرحمن وبکر بن ادریس قالوا، ان دونوں نے کہا، حدثنا ان تینوں نے کہا، حدثنا ابو عبد الرحمن المقری قال حدثنا یحیی بن ایوب ابو العباس المصری عن زید بن جبیرہ عن داود بن الحسین عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، انہوں نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ فی سبعۃ مواطن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مقامات پر نماز سے منع فرمایا ہے۔ فی المزبلۃ، کچرا وغیرہ ڈالنے کی جگہ، والمجزرۃ، اور بچڑ کھانا، اور والمقبرہ، قبرستان، وقاریعۃ الطریق، اور کہنا چاہیے عام راستے، والحمام، حمام ظاہر ہے، ومعاطن الابل، اور اونٹوں کے باڑے، وفوق بیت اللہ، اور خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر۔ دوسری حدیث، حدثنا فہد قال حدثنا الخضر بن محمد الحرانی قال حدثنا عباد بن العوامی قال اخبرنا الحجاج قال حدثنا عبد اللہ بن عبد اللہ مولا بنی ہاشم، آگے ہے اس کی سند پوری۔ وکانا ثقتن وکان الحکم یاخذ عنہ، ان کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عبداللہ بن عبد اللہ یہ بنی ہاشم کے آزاد کردہ غلام تھے اور ثقہ تھے، اور حکم ان سے جو ہیں روایتیں لیتے تھے۔ ان عبد الرحمن بن ابی لیلہ ان اسید بن حضیر قال، اسید بن حضور کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلو فی مرابض الغنم، بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھو، ولا تصلوا فی اعطان الابل، اور اونٹوں کے باڑے میں نماز مت پڑھو۔ تیسری حدیث، حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا یوسف بن عدی قال حدثنا عبد اللہ بن ادریس عن الاعمش عن عبد اللہ بن عبد اللہ وعن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت براء بن عازب سے مروی ہے، قال، انہوں نے فرمایا، قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلی فی مرابض الغنم، ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ قال، فرمایا، نعم، ہاں پڑھ سکتے ہو۔ قال، اس نے پھر عرض کیا، اتوضا من لحومها، کیا میں بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں؟ قال، حضور نے فرمایا، نہیں۔ قال، اصلی فی معاطن الابل، کیا میں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ قال لا، حضور نے فرمایا، نہیں۔ قال، اتوضا من لحومها، کیا میں اونٹ کا گوشت کھا کے وضو کروں؟ قال نعم، حضور نے فرمایا، ہاں۔ تیسری حدیث، 3 حدیثیں ہو گئیں، چوتھی حدیث ابو ہریرہ کی، وحدثنا محمد بن خزیمہ، نہیں، علی بن معبد قال حدثنا عبد اللہ بن بکر، پھر اس کے بعد تحویل سند ہے، وحدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا محمد بن عبد اللہ الانصاری قال حدثنا ہشام بن حسان عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، اذا لم تجدوا الا مرابض الغنم ومعاطن الابل، جب تمہیں بکریوں اور اونٹوں کے باڑے کے علاوہ کوئی دوسری جگہ نہ ملے تو تم کیا کرو، فصلوا فی مرابض الغنم، تو پھر بکریوں کے باڑے میں تو نماز پڑھ لو، ولا تصلوا فی معاطن الابل، لیکن اونٹوں کے باڑے میں نماز مت پڑھو۔ آگے حدیث دیکھیے، حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن سماک بن حرب عن جعفر بن ابی ثور عن جابر بن سمرہ ان رجلا قال، ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ، اصلی فی مباعات الغنم، کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ قال نعم، انہوں نے فرمایا، ہاں۔ قال اصلی فی مباعات الابل، قال لا، پھر اس نے کہا، پوچھا، میں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ لوں؟ فرمایا، نہیں۔ قال لا، حضور نے مجھ کو منع کر دیا۔
آگے دیکھیے، یہ اس کی ایک سند ہے، شاید اس کو بھی پڑھ لیجیے۔ حدثنا محمد، یہ اسی کی ایک سند ہے، حضرت جابر بن سمرہ کی جو حدیث تھی۔ قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن ابی ثور عن جابر بن سمرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ۔ تو یہ حدیث بھی جو ہے کہنا چاہیے عثمان بن عبداللہ بن موہب نے جو ہے حضرت جابر بن سمرہ سے اسی طرح روایت کی ہے جیسے کہ اوپر کی حدیث روایت کی ہے۔ اوپر جو ہیں سماک بن حرب تھے اس مقام پر، جعفر بن ابی ثور سے سننے والے، اور یہاں عثمان بن عبداللہ بن موہب ہیں۔ آگے ایک حدیث اور ہے، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن مبارک عن الحسن عن عبداللہ بن المغفل قال، عبداللہ بن مغفل سے مروی ہے، قال انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، صلو فی مرابض الغنم، بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھ لو، ولا تصلوا فی اعطان الابل، لیکن اونٹوں کے باڑے میں نماز مت پڑھو۔ مختلف صحابہ کرام سے یہ روایتیں امام طحاوی نے فریق اول کی تائید میں یہاں پیش فرما دی۔ اس کے بعد اس پر کلام کرتے ہیں، واحتجوا، کہتے ہیں قال ابو جعفر، امام طحاوی نے کہا، فذهب قوم الى ان الصلاة في اعطان الابل مکروہۃ، فقہا کی ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ واحتجوا بهذه الاثار، اور انہوں نے ان حدیثوں سے استدلال کیا ہے، حتى غلظ بعضهم في حكم ذلك فافسد الصلاة، یہاں تک کہ بعض علماء نے ان میں بہت سختی کی ہے حکم کے بارے میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ وخالفهم في ذلك آخرون، اور دوسرے فقہا نے فریق اول سے اختلاف کیا ہے، اور انہوں نے کیا کہا، فاجازوا الصلاة في ذلك الموطن، یعنی اسی مقام پر، یعنی اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کو جائز قرار دیا ہے۔ یہ دوسرے کون ہیں؟ یہ احناف ہیں، شوافے ہیں اور مالکیہ ہیں۔ اب دلیل دیکھیے، وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ، فریق ثانی کی دلیل فریق اول کے لیے یہ ہے، ان هذه الآثار التي نهت عن الصلاة في اعطان الابل، کہ یہ حدیثیں جن میں حضور نے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی ممانعت فرمائی ہے، یہ تمام حدیثیں کیسی ہیں؟ قد تکلم الناس فی معناها، ان کے معنی کے اندر محدثین نے کلام کیا ہے، علماء نے کلام کیا ہے۔ وفی السبب الذی کان من اجلہ النہی، اور اس سبب کے بارے میں بھی کلام کیا ہے جس کی وجہ سے ممانعت وارد ہوئی ہے۔ اب وہ کلام کیا ہے، وہ اختلاف کیا ہے؟ فقال قوم، تو ایک معنی تو یہ قوم نے یہ بیان کیا ہے، کیا؟ اصحاب الابل من عادتهم التغوط بقرب ابلهم والبول، اونٹوں والوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اونٹوں کے قریب ہی بول یعنی چھوٹی طہارت بڑی طہارت کرتے ہیں، قضائے حاجت کرتے ہیں۔ فیتنجسون بذلک اعطان الابل، تو ان کے اس عمل کی وجہ سے اونٹوں کا باڑا یہ نجس ہو جاتا ہے۔ فنہی عن الصلاة فی اعطان الابل لذلک، لہذا اس نجاست کی وجہ سے حضور نے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع کیا، لا لعلت الابل، اونٹوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس نجاست کی وجہ سے جو اونٹوں کے چرواہوں کی وجہ سے وہاں موجود ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّمَا هُوَ لِعِلَّةِ النَّجَاسَةِ الَّتِي تَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ، بلکہ حضور کی ممانعت اس نجاست کی وجہ سے ہے جو نماز کو روک دیتی ہے، فی ای موضع ما کانت، چاہے وہ نجاست کہیں بھی ہو۔ وَأَصْحَابُ الْغَنَمِ مِنْ عَادَتِهِمْ تَنظِيفُ مَوَاضِعِ غَنَمِهِمْ، اور بکریوں کے چرواہوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ بکریوں کے مقامات، ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جو ہے صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ وَتَرْكُ الْبَوْلِ فِيهِ وَالتَّغَوُّطِ، اور وہاں پر وہ بول و بازار نہیں کرتے، یعنی وہاں قضائے حاجت نہیں کرتے۔ فَأُبِيحَتِ الصَّلَاةُ فِي مَرَابِضِهَا لِذَلِكَ، لہذا بکریوں کے باڑے میں حضور نے اس جو ہے صاف صفائی کی وجہ سے جو ہے نماز کی اجازت دی، اور اونٹوں کے باڑے میں اس نجاست کی وجہ سے منع فرمایا جو اونٹوں کے چرواہوں کی طرف سے پیدا ہوتی ہے۔ اونٹ کی وجہ سے حضور نے منع نہیں فرمایا۔ ہاکذا رویہ عن شریک بن عبداللہ، اور یہی معنی شریک بن عبداللہ سے مروی ہے، انہ کان یفسر ھذا الحدیث علی ھذا المعنی، یعنی اب شریک بن عبداللہ اس حدیث کا یہی معنی بیان کرتے ہیں۔ تو محدثین کا ان حدیثوں کے معنی میں اختلاف ہے کہ حضور کی ممانعات کی وجہ کیا ہے، تو شریک بن عبداللہ نے یہ وجہ بیان کی۔ دوسری وجہ دیکھیے، دوسری وجہ کیا ہے؟ وقال یحییٰ بن آدم، اور یحییٰ بن آدم نے کہا، لیس من قبلی هذه العلت عندی جاء النہی، یعنی میرے نزدیک ممانعت اس وجہ سے نہیں آئی ہے، یعنی حضور نے جو منع کیا ہے، منع کرنے کی وہ وجہ نہیں ہے جو شریک بن عبداللہ نے بیان کی ہے۔
वलाकिन मिन क़िबली अन्नल इबला युखाफ़ु वसूबुहा फ़यअतबु मन युलाक़ीहा हीनइज़िन, बल्कि इस वजह से मना किया है कि उसके कूदने का खदशा होता है। वलाकिन मिन क़िबली अन्नल इबला युखाफ़ु वसूबुहा, लेकिन इस वजह से ममानियत आई है कि ऊँटों के कूदने का ख़तरा होता है। फ़यअतबु मन युलाक़ीहा हीनइज़िन, जिससे वहाँ पर मौजूद शख्स हिलाक हो सकता है। उसके पास अगर कोई नमाज पढ़ता हुआ और ऊँट कूदा तो वो हिलाक हो सकता है। और ऊँट के कूदने का जो कौल किया उसको क्या वजह, अला तरा, वो कहते हैं कि आप नहीं देखते, काला कि इरशाद फरमाया गया फ़इन्नहा जिन्नुम मिन जिन्निन खुलिक़त, क्योंकि ऊँट, क्या आप नहीं देखते कि वो ऊँट जिन्नों में से एक जिन है, मतलब इसके अंदर जिन की सिफ़ात पाई जाती हैं। और दूसरी हदीस राफ़े बिन खुदैज की हदीस में, वफ़ी हदीस राफ़े बिन खुदैजिन अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल, और राफ़े बिन खुदैज की मरफ़ू हदीस में यह है कि हुज़ूर ने इरशाद फरमाया इन्ना लिहादिहिल इबिली अवाबिदा का अवाबिदिल वहशी, यानी इन ऊँटों के अंदर वहशी जानवरों की तरह सरकशी होती है, यानी वहशत होती है। और जैसे वहशी जानवर इंसान से बिदक जाता है, ऐसे ये भी बिदक जाते हैं। वहादा फ़ग़ैरु मखूफ़िम मिनल गनमी, लेकिन ये खौफ बकरियों के अंदर इस बात का खौफ नहीं होता है। फ़अमरा बिइज्तिनाबिस सलाति फ़ी मआतिनिल इबिली, लिहाजा हुजूर ने कहना चाहिए ऊँटों के बाड़े में नमाज पढ़ने से परहेज़ करने का हुक्म दिया। किस वजह से? खौफ़म मिन ज़ालिका मिन फ़िअलिहा, ऊँट के इस फ़ेल की वजह से, यानी उसके कूदने की वजह से। ला लिअन्न लहा नजासतुन, इसलिए मना नहीं किया कि जो है उसके अंदर नजासत होती है, यानी इस फ़ेल की वजह से हुजूर ने मना किया, इसलिए मना ही नहीं किया कि वो नापाक हैं। ला लिअन्न लहा नजासतुन, इसलिए नहीं कि वो नजिस हैं। लयसत लिल गनमी मिसलुहा, और बकरियां इस तरह नहीं हैं, ये नहीं मकसद है। व उबीहतिस सलातु फ़ी मराबिदिल गनमी, और नमाज को बकरियों के बाड़े में मुबाह करार दिया। क्यों? लिअन्नहु ला युखाफ़ु मिन्हा मा युखाफ़ु मिनल इबिली, क्योंकि बकरियों के अंदर वो खौफ नहीं होता है जो ऊँटों से खौफ होता है। तो यहाँ पर यहया बिन आदम ने इसका माना कुछ और बयान किया। वो कहते हैं कि ममानियात की वजह यह है कि ऊँट जो है वो सरकशी कर लेता है। और शरीक बिन अब्दुल्ला ने इसका माना दूसरा बयान किया। वो कहते हैं ऊँट के चरवाहों की वजह से जो नजासत वहाँ आती है तो वहाँ मकाम नजिस हो जाता है, उस नजासत की वजह से हुजूर ने मना किया। तो दो हजरात ने इस हदीस का माना बयान किया, और दोनों ने भी ऊँटों को उसका ज़िम्मेदार, मतलब ऊँटों की नजासत की वजह से मुमानियात को मुकर्रर नहीं किया, बल्कि दोनों ने दूसरे दूसरे मानी बयान की। अब इमाम तहावी आगे फरमाते हैं, हद्दसनी खल्लाद बिन मुहम्मदिन अन इब्न शुजाअ थलजी अन यहया इब्न आदम बित्तफ़सीरैनि जमीआ, यानी इब्न शुजा सलजी के तरीक़ से यहया बिन आदम से ये दोनों तफसीरें नकल की हैं। अब देख लीजिए सनद के साथ अयास की तफसीर। हद्दसना फ़हदुन क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह बिन सालिह क़ाल हद्दसनी मुआवियह बिन सालिह अन्ना अयादन क़ाल, उन्होंने फरमाया, अयाज ने फरमाया, इन्नमा नुहिया अनिस सलाति फ़ी आतानिल इबिली, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटों के बाड़े में नमाज पढ़ने से मना इसलिए किया, लिअन्ना रजुला यस्ततिरु बिहा, क्योंकि आदमी क्या करता था, सतर पोशी हो जाती थी आदमी की, ऊँटों के ज़रिए छुप जाता था। लियक़ज़ी हाजतहु, ताकि अपनी ज़रूरत पूरी कर ले, यानी क़ज़ाए हाजत के लिए जो है वो ऊँटों के पीछे छुप कर ये अमल करता था। फ़हादत तफ़सीर मुवाफ़िक़ुन लितफ़सीर शरीक, तो अयास का ये माना शरीक बिन अब्दुल्लाह के माना की मुवाफ़िक़ है, उन्होंने भी यही माना बयान किया। दूसरे देखिए, इब्न उमर से एक माना है, इब्न उमर से ये अमल है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऊँट के करीब में नमाज अदा फरमाते थे। तो अगर ये मकरूह तहरीमी होता तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह अमल वारिद नहीं होता। देखिए, हद्दसना फ़हदुन क़ाल हद्दसना मुहम्मद बिन सईद व अबू बकर बिन अबी शैबत क़ाल, इन दोनों ने कहा हद्दसना अबू खालिद अल-अहमर अन उबैदिल्लाह अन नाफ़िअ अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युसल्ली इला बईरिही,
حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کو سامنے رکھتے ہوئے نماز پڑھتے تھے۔ اور ایک حدیث دیکھ لیجئے، یہ ابو الدرداء کی حدیث ہے۔ حدثنا فہد قال، ایک منٹ، یہ ہے دیکھیے، حدثنا فہد قال حدثنا محمد بن سعید قال اخبرنی یحیی بن ابی بکیر العبدی قال اخبرنا اسرائیل عن زیاد المصفر عن الحسن عن المقداد الرہاوی قال جلس عبادة بن الصامت وابو الدرداء والحارث بن معاویہ رضی اللہ عنہم۔ یہ تینوں حضرات ایک مقام پر بیٹھے، عبادہ بن صامت، ابو الدرداء، حارث بن معاویہ۔ فقال ابو الدرداء، تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایکم یحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین صلی بنا الی بعیر من المغنم۔ ابو الدرداء نے فرمایا، تم میں سے کس شخص کو یہ حدیث یاد ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے اونٹ کو سامنے رکھ کر ہمیں نماز پڑھائی تھی؟ فقال عبادہ، تو عبادہ بن صامت نے کہا، انا، مجھے یاد ہے یہ حدیث۔ قال، راوی کہتے ہیں، فحدث، پھر انہوں نے جو ہے حضرت عبادہ بن صامت نے پوری حدیث بیان کی۔ یعنی یہ دو حدیثیں ہو گئیں، ایک ابن عمر کی کہ حضور نے اپنے اونٹ کو سامنے رکھتے ہوئے نماز ادا فرمائی، دوسری حدیث یہ ابو الدرداء کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے اونٹ کو سامنے رکھ کر نماز با جماعت صحابہ کو پڑھائی۔ اب وہ حدیث کیا ہے؟ فحدث، عبادہ نے یہ حدیث بیان کی۔ قال، انہوں نے کہا، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی بعیر من الغنم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے ایک اونٹ کو سامنے رکھ کر ہمیں نماز پڑھائی۔ ثم مد یدہ فاخذ قردۃ من البعیر، پھر حضور نے اپنے ہاتھ کو آگے کیا اور اونٹ کا ایک ٹکڑا پکڑ کر ارشاد فرمایا، اور فرمایا، ما یحل لی من غنائمکم مثل هذه الا الخمس وهو مردود فیکم، یعنی اونٹنی کے تھن کا کنارہ جو ہے اس کو قرد بولتے ہیں۔ فاخذ قردۃ من البعیر، حضور نے اونٹنی کے تھن کا کنارہ پکڑا اور فرمایا، ما یحل لی من غنائمکم مثل هذه الا الخمس، یعنی تمہارے مال غنیمت سے میرے لیے خمس یعنی پانچویں حصے کے علاوہ اتنا حصہ بھی حلال نہیں، اس کے تھن کے برابر حصہ بھی حلال نہیں ہے۔ وَهُوَ مَرْدُودٌ فِيكُمْ، اور وہ بھی سب تمہاری طرف لوٹایا جاتا ہے، یعنی جو خمس ہے وہ بھی تمہارے مصالح میں جو ہے استعمال کر لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے، عبادہ بن صامت کی حدیث آ گئی کہ حضور نے اونٹ کو سامنے رکھ کر صحابہ اکرام کو نماز پڑھائی۔ اب ان دونوں حدیثوں کو لکھنے کے بعد امام طحاوی فرماتے ہیں، دیکھیے، ففی ہذین الحدیثین اباحۃ الصلاۃ الی البعیر، ان دونوں حدیثوں میں اونٹ کے سامنے، اونٹ کے قریب نماز پڑھنے کی اباحت ثابت ہوتی ہے۔ فثبت بذلک ان الصلاۃ الی البعیر جائزۃ، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اونٹ کے پاس نماز پڑھنا یہ جائز ہے۔ وانہ لم ینہ عن الصلاۃ فی اعطان الابل، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا، مگر لأنہ لا یجوز الصلاۃ بحذائها، اس لیے منع نہیں کیا، یعنی حضور کی ممانعت اس لیے نہیں تھی کہ اونٹ کے سامنے نماز پڑھنا یا اس کے قریب نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے، بلکہ ان دو وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے ہے، یا تو شریک بن عبداللہ کی وجہ سامنے رکھیے یا یحییٰ بن آدم کی وجہ سامنے رکھیے۔ اس کا ترجمہ پھر سے کر لیجیے، ففی ہذین الحدیثین اباحۃ الصلاۃ الی البعیر، ان حدیثوں میں اونٹ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا جواز ہے۔ فثبت بذلک، تو اس سے یہ ثابت ہوا، ان الصلاۃ الی البعیر جائزۃ، کہ اونٹ کو سامنے رکھتے ہوئے نماز پڑھنا جائز ہے۔ وانہ لم ینہ عن الصلاۃ فی اعطان الابل، اور اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس لیے منع نہیں کیا گیا کہ اس کے سامنے نماز جائز نہیں۔ لم ینہ عن الصلاۃ فی اعطان الابل لانہ لا یجوز الصلاۃ بحذائها، اونٹوں کے سامنے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع اس لیے نہیں کیا گیا ہے کہ اس کے سامنے نماز پڑھنا جائز نہ ہو، بلکہ ممانعت کی ان دو وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ ہے۔ وجوہات کون سی تھیں؟ شریک بن عبداللہ نے ایک وجہ بیان کی اور یحییٰ بن آدم نے دوسری وجہ بیان کی۔ اب ایک تیسرا احتمال، تیسری توجہ کہہ دیجیے، واحتمل ان تکون الکراہۃ لعلت
ما یکون من الابل فی معاطنها من ارواثها و ابوالها، یہ ان حدیثوں کا جو فریق اول کی طرف سے پیش کی گئی تھیں ان کا تیسرا معنی ہے کہ ممکن ہے کہ کراہت کی وجہ اور حضور کی ممانعت کی وجہ یہ ہو کہ اونٹوں کے باڑوں میں ان کی لید اور ان کی مینگنیاں ہوتی ہیں، یعنی ان کا پیشاب اور ان کی لید ہوتی ہے، تو کراہت کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ واحتمل، اس کو دیکھ لیجئے، واحتمل ان تکون الکراہۃ لعلت ما یکون من الابل فی معاطنها، اور یہ بھی احتمال ہے کہ کراہت کی وجہ اونٹوں کے باڑوں میں من ارواثها و ابوالها، ان کی لید اور پیشاب کا پایا جانا ہو۔ فنظرنا فی ذلک، تو ہم نے اس سلسلے میں غور کیا کہ آیا کیا یہ احتمال کراہت کی وجہ بن سکتا ہے کہ وہاں پر جو ہے مینگنیاں ہوتی ہیں، اونٹوں کا پیشاب ہوتا ہے، تو کیا یہ چیز کراہت کی وجہ بن سکتی ہے؟ تو اس چیز کو امام طحاوی نے یہ ثابت کیا کہ وہاں پر ان کی مینگنی ہونا یا ان کا لید ہونا یہ کراہت کی وجہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں امام طحاوی نے جو کلام کیا ہے اس کا خلاصہ میں پہلے عرض کر دیتا ہوں۔ یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ممانعت کی علت یہ ہے کہ اونٹوں کے باڑے میں مینگنی وغیرہ کی وجہ سے جو ہے وہ باڑا نجس ہو جاتا ہے، اس لیے حضور نے ممانعت فرمائی، امام طحاوی کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ توجیہ فاسد ہے، اس لیے کہ جن لوگوں کے نزدیک اونٹوں کا پیشاب اور ان کا پاخانہ نجس ہے، ان کے نزدیک بکریوں کا پیشاب اور ان کی مینگنی بھی نجس اور ناپاک ہے، اور جن کے نزدیک بکریوں کا پیشاب و پخانہ پاک ہے ان کے نزدیک اونٹوں کا پیشاب و پخانہ بھی پاک ہے۔ مثلا امام اعظم، امام ابو یوسف، امام شافعی وغیرہ، ان کے حضرات دونوں کا فضلہ ناپاک اور نجس ہے، اور مالکیہ اور حنابلہ کے یہاں جو ہے دونوں کا فضلہ پاک ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ بکری اور اونٹ کے فضلے کا حکم سب کے نزدیک ایک درجے کا ہے۔ لہذا اگر اونٹوں کے باڑے میں بول و روس کی وجہ سے نماز ناجائز ہے تو بکریوں کے باڑے میں بھی ناجائز ہونا چاہیے، اور اگر بکریوں کے باڑے میں جائز ہے تو پھر جو ہے اونٹوں کے باڑے میں بھی جائز ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ توجیہ فاسد ہے اور یہ قابل اعتبار نہیں، بلکہ وہی توجیہ مراد ہو سکتی ہے جو پہلے شریک بن عبداللہ کے ذریعے گزری، یا پھر وہ توجیہ جو یحییٰ بن آدم سے امام طحاوی نے نقل فرمائی ہے۔ اب اس کا ترجمہ کر لیجیے۔ فنظرنا فی ذلک، یعنی تیسرا احتمال کہ کراہت کی وجہ یہ ہو کہ اونٹوں کے باڑے میں ان کا پیشاب اور ان کی لید وغیرہ ہوتی ہے، تو کیا اس وجہ سے کراہت ہے؟ تو امام طحاوی کہتے ہیں فنظرنا فی ذلک، اس معنی کے اندر ہم نے غور کیا۔ فرعینا مرابض الغنم کل قد اجمع علی جواز الصلاۃ فیہا، تو ہم نے دیکھا کہ بکریوں کے باڑوں کے حوالے سے تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ ان کے اندر نماز جائز ہے۔ وبذلک جاءت الروایات التی رویناها عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں بھی مروی ہیں جن کو ہم ذکر کر چکے ہیں۔ وکان حکم ما یکون من الابل فی اعطانها من ابوالها وغیر ذلك حکم ما یکون من الغنم فی مرابضها من ابوالها وغیر ذلك، اور اونٹوں کے باڑے میں ان کے پیشاب وغیرہ کا حکم وہی ہے جو بکریوں کے باڑے میں ان کے پیشاب وغیرہ کا حکم ہے۔ لا فرق بین شیء من ذلك فی نجاست ولا طہارت، اور نجاست اور طہارت کے اعتبار سے اونٹ اور بکری کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ لأن من جعل آگے دیکھیے، من جعل ابواب الغنم طاہرۃ جعل ابواب الابل کذلک، کیونکہ جن علماء نے بکریوں کے پیشاب کو پاک کہا ہے تو انہوں نے اونٹ کے پیشاب کو بھی پاک کہا ہے۔ ومن جعل ابواب الابل نجسۃ جعل ابواب الغنم کذلک، اور جنہوں نے اونٹ کے پیشاب کو نجس کہا ہے انہوں نے بکریوں کے پیشاب کو بھی نجس کہا ہے۔ فلما كانت الصلاة قد ابیحت فی مرابض الغنم فی الحدیث الذی نہی فیہ عن الصلاة فی اعطان الابل، تو جب اس حدیث میں جس میں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اس حدیث میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، تو جب ایسا ہے ثبت، تو اس سے یہ پتہ چلا ان النہی عن ذلک لیس لعلۃ النجاسہ،
کہ حضور نے جو ممانعت کی ہے، ممانعت کی وجہ لعلت النجاسہ ما یکون منہا، یہ اس نجاست کی وجہ سے نہیں ہے جو ان سے پیدا ہوتی ہے، یعنی اس سے ممانعت نجاست کی وجہ سے نہیں ہے۔ اذ کانا ما یکون من الغنم حکمہ مثل ذلک، کیونکہ بکریوں کی نجاست کا بھی وہی حکم ہے۔ ولكن العلت التي لها كان النهي هو ما قال شریک او ما قال یحیی بن آدم، بلکہ ممانعت کی علت وہی ہے جو شریک بن عبداللہ نے بتائی یا یحییٰ بن آدم نے بتائی۔ فإن كان، آگے دیکھیے، فإن كان لما قال شریک، تو اگر وہ توجیہ ہم مراد لیں جو شریک بن عبداللہ نے بیان کی، فإن الصلاة مکروہۃ حیث یکون الغائط والبول کان عطنا او غیرہ، تو اگر حضرت شریک کی روایت ان کی توجیہ لیں تو پھر نماز مکروہ ہے، کہاں پر؟ جہاں پیشاب اور پاخانہ ہو، چاہے وہ جگہ اونٹوں کے باڑے کی ہو یا پھر بکریوں کے باڑے کی ہو۔ وَإِن كَانَ لِمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ آدم، اور اگر وہ توجیہ لیں جو یحییٰ بن آدم نے بیان کی تو مطلب کیا ہوگا؟ فإن الصلاة مکروہۃ حیث یخاف علی النفوس، کہ اس وقت نماز مکروہ ہے جبکہ لوگوں کو اونٹوں کے کود جانے کا خطرہ ہو، کان عنتن او غیرہ، چاہے وہ اونٹوں کا باڑا ہو چاہے وہ کسی اور کا باڑا ہو۔ فہذا وجہ ھذا الباب من طریق تصحیح معانی الآثار، تو یہ حدیثوں کی تصحیح کا طریقہ ہوا حدیثوں کے طرز پر، یعنی حدیثوں کے اندر جو اختلاف تھا تو ان کو باہم ان کی تطبیق کرنا، تو روایات کی تصحیح کے اعتبار سے اس باب کی بہترین توجیہ یہی ہے جو امام طحاوی نے یہاں پیش کی۔ وَأَمَّا حُکْمُ ذَلِكَ مِن طریق النظری، اب امام طحاوی فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں نظر کیا ہے، تو قیاس بھی امام طحاوی نے یہاں پیش کیا ہے۔ قیاس یہ ہے، میں اس کو پہلے عرض کر دیتا ہوں، بکریوں کے باڑے میں نماز کے جواز میں اختلاف نہیں، اس پر سب کا اجماع ہے کہ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، البتہ اونٹوں کے باڑے میں اختلاف ہے، تو ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم دونوں کے گوشت پر غور کریں تاکہ اصلی حکم سمجھنے میں آسانی ہو۔ اونٹ کا گوشت دیکھا تو حلت اور طہارت میں بالکل بکری کی طرح ہے، جس طرح بکری کا گوشت حلال اور پاک ہے اسی طرح اونٹ کا گوشت حلال اور پاک ہے۔ دوسری طرف ہم نے اونٹ کے پیشاب کی طہارت اور نجاست کو غور کیا، تو جس طریقے سے اونٹ کا پیشاب ناپاک ہے اسی طریقے سے بکری کا پیشاب بھی ناپاک ہے، لہذا اس قیاس و نظر کا تقاضا یہ ہوگا کہ چونکہ گوشت کی طہارت، گوشت کی حلت اور بول و بازار کی نجاست کے اعتبار سے دونوں کا حکم ایک ہے، لہذا ان کے باڑوں میں نماز کا حکم بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ لہذا جس طرح بکریوں کے باڑے میں نماز جائز ہے اسی طرح اونٹوں کے باڑے میں بھی نماز جائز ہونا چاہیے۔ اس کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، دیکھیے، وَأَمَّا حُکْمُ ذَلِكَ مِن طریق النظری، اور اس مسئلے کا حکم قیاس کی روح سے یہ ہے، فَإِنَّ رَأَيْنَاهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، کہ فقہا کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ مرابض غنم یعنی بکریوں کے باڑے میں کوئی اختلاف نہیں کرتے ہیں، وَأَنَّ الصَّلَاةَ فِيهَا جَائِزَةٌ، اور بکریوں کے باڑے میں نماز کو جائز قرار دیتے ہیں۔ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ، ہاں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں اختلاف ہے۔ فَقَدْ رَأَيْنَا حُکْمَ اللُّحْمَانِ الْإِبِلِ، تو ہم نے دیکھا اونٹوں کے گوشت کے حکم کو، تو ہمیں کیسا دکھا؟ کہ حکم لحمان الغنم فی طہارتها، تو اونٹوں کا گوشت بھی بکریوں کے گوشت کی حکم میں ہے طہارت کے اعتبار سے۔ ورأینا حکم الابوالیہا، کہ حکم ابوالیہا فی طہارتها او نجاستها، اسی طرح ہم نے اونٹوں کے پیشاب کے حکم کو دیکھا تو وہ بھی بکریوں کے پیشاب کے حکم کی طرح ہے، نجاست میں بھی طہارت میں بھی، یعنی جو لوگ پاک مانتے ہیں تو وہ اونٹ اور بکری دونوں کے پیشاب کو پاک مانتے ہیں، جو نجس مانتے ہیں وہ دونوں کے پیشاب کو نجس مانتے ہیں۔ فکانہ یجیء فی النظر ایضا، تو پھر نظر کا بھی یہی تقاضا ہے، ان یکون حکم الصلاۃ فی موضع الابل، کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز کا وہی حکم ہو کہ ہوا فی موضع الغنم، جو حکم بکریوں کے باڑے میں ہے، قیاسا و نظرا علی ما ذکرنا، ہماری تفصیل پر قیاس کرتے ہوئے۔ وہذا قول ابی حنیفہ
و ابی یوسف و محمد، اور یہی ہمارے ان ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے۔ اب اخیر میں امام طحاوی نے ایک قول ذکر کیا ہے فریق ثانی کی تائید میں، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وقد حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا الليث بن سعد قال هذه نسخة رسالة عبد الله بن نافع الى الليث بن سعد يذكر فيها۔ لیث بن سعد نے کہا کہ یہ نسخہ ہے کس کا؟ عبداللہ بن نافع نے لیث بن سعد کے پاس ایک خط بھیجا تھا، تو اس میں یہ تذکرہ تھا۔ کیا تذکرہ تھا؟ اس کو آگے امام طحاوی نے بیان کیا ہے۔ وہ یہ تھا، اما ما ذکرت فی من معاطن الابل فقد بلغنا ان ذلك یکرہ، یعنی اس رسالے میں یہ تھا کہ جو کچھ تم نے اونٹوں کے باڑے میں ذکر کیا ہے تو ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ وقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتہ، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نماز پڑھتے تھے۔ وقد کان ابن عمر رضی اللہ عنہما ومن ادرکنا من خیار اہل ارضنا یعرض احدهم ناقته بینہ وبین القبلہ فیصلی الیہا وہی تبعر وتبول۔ اور ہم نے حضرت عبداللہ بن عمر جو اپنے علاقے کے بہترین لوگوں کو، و کانا ابن عمر اور حضرت ابن عمر، اور ہم نے اپنے علاقے کے بہترین لوگوں کو یوں کرتے ہوئے دیکھا کہ یعرض احدہم ناقتہ بینہ وبین القبلہ، کہ وہ حضرات اپنی اونٹنی کو اپنے اور قبلے کے درمیان کر کے نماز پڑھتے تھے۔ فیصلی الیہا، اور وہ اونٹنی وغیرہ جو بھی تھی وہ مینگنیاں بھی کرتی تھی، وہ تبول پیشاب بھی کرتی تھی۔ تو یہ آخری قول، اس سے امام طحاوی نے فریق ثانی کے مذہب کی تائید پیش کر دی۔ یہ باب اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔